اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری صفات سلبیہ میں رؤیت خداوند متعال کے بارے میں چل رہی تھی۔ اصل مطلب جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے کہ خداوند متعال کو ظاہری آنکھوں کے ذریعے درک اور دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس پر عقلی برہان بھی موجود ہے اور نقلی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ عقلی دلیل تبیین ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر خداوند متعال کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال جہت میں واقع ہو۔ جہت یعنی سامنے آنا، مثلا مقابل، درست ہے؟ اور مقابل جو ہے یہ جہت کہلاتی ہے، سامنے ہونا، پیچھے ہونا، درست ہے، سائڈ پر ہونا، یہ ساری جہات ہیں۔ تو آنکھوں سے اس وقت انسان کسی چیز کو دیکھ پاتا ہے کہ جب چیز اس کے مقابل میں واقع ہو، اس کے سامنے آ جائے، تب دیکھ پاتا ہے۔ بس اگر قائل ہو جائیں کہ خداوند متعال کی ذات آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا مقابل رکھتا ہے، خدا سامنے آ سکتا ہے، اور مقابل رکھنا جو ہے وہ جہت کا لازمہ ہے، اور جہت جو ہے وہ جسم کا لازمہ ہے۔ یعنی جہت وہ چیز رکھتی ہے کہ جو جسم رکھتی ہو، جسم ہے کہ جو مقابل رکھتا ہے، جسم ہے کہ جو جہت رکھتا ہے۔ پس اگر خداوند متعال کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو تو لازمہ خدا کا جسم ہونا ہے، اور یہ لازمہ ہم پہلے باطل کر چکے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات جسم نہیں ہے، خدا کی وجوب کے مخالف ہے، خدا کی لامحدودیت کے مخالف ہے۔ دیکھیں عبارت چونکہ بیان ہو گیا تھا، اس کو عبارت کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اما عقلاً، دلیل عقلی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَرْئِيًّا، اگر خداوند متعال کی ذات مرئی ہو یعنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو، لَكَانَ فِي جِهَةٍ، تو لازم یہ آئے گا کہ خداوند متعال کی ذات جہت رکھتی ہے۔ اگر جہت دار ہو جائے خدا کی ذات فَيَكُونُ جِسْمًا، لازم یہ آئے گا کہ خداوند متعال جسم رکھتا ہے، وَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ، اور یہ خدا کا جسم رکھنا باطل ہے کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ اس عبارت کے اندر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اصلاً کیا ملازمہ ہے آپس میں رؤیت اور جہت کے درمیان۔ آپ نے کیا کہا ہے دلیل میں کہ اگر خدا کو دیکھا جا سکے تو لازمہ اس کا کیا ہے؟ جہت میں ہونا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے تلازم کی کہ اگر رؤیت ہو تو جہت ہونی چاہیے؟ اس کی دلیل یہاں پر دیتے ہیں۔ بیان الاول یعنی ملازمہ، پہلے ملازمے کا بیان کیا ہے کہ ان کل مرئی فہو اما مقابل او فی حکم المقابل، کیونکہ جو بھی چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے وہ یا تو مقابل میں ہونی چاہیے یا حکم مقابل میں ہونی چاہیے۔ حکم مقابل کون ہے؟ کالصورۃ فی المرآۃ، جس طریقے سے آپ ایک صورت کو، مرآت ایک شکل کو کیا ہے؟ شیشے میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اگر فرض کریں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں اور وہاں پر شیشہ لگا ہے اور آپ کے پیچھے جو چیزیں پڑی ہیں آپ ان کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن آپ شیشے کے اندر سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب شیشے میں جو تصویریں منعکس ہو رہی ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ مقابل تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو پیچھے ہیں، سامنے تو نہیں ہے، پیچھے ہیں وہ، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ ان کی تصویریں منعکس ہو رہی ہیں کس میں؟ شیشے کے اندر، آئینے کے اندر ہو رہی ہیں۔ آئینہ چونکہ آپ کے سامنے ہے اور آئینہ جو ہے دکھا رہا ہے پچھلی چیزوں کو، بس وہ چیزیں جو آئینے کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ حکم مقابل میں ہیں، خود مقابل نہیں ہے۔
वज़ालिका ज़रूरीयुन, कहते हैं कि असलन देखने के लिए मुकाबिल या हुक्म मुकाबिल में होना ज़रूरी व बदीही है, क्योंकि आंखों के ज़रिए आप उस वक्त तक देख ही नहीं सकते आंखों से जब तक कि एक चीज़ आपके सामने ना आ जाए। ये ज़रूरी व बदीही है। खूब, वकुल अगला बइस्तदलाल, ये तो यहां तक साबित हो गया कि हर आंखों से देखी जाने वाली चीज मुकाबिल रखती है, यानी जिहत रखती है, दुरुस्त है ना, मुकाबिल रखती है, यानी सामने होना या सामने होने के हुक्म में होना रखती है। ये अगला इस्तिदलाल, अगला मुकदमा हमारा, वकुल्लु मुकाबिलिन औ फी हुक्मिही फहुवा फी जिहतिन, हर मुकाबिल और हुक्म मुकाबिल क्या है, जिहत में होता है, यानी सामने होना, यानी जिहत रखता है, वो जिहत रखता है, वो जिहत के अंदर है। बस साबित हो गया कि हर वो चीज के जो मरई हो वो जिहतदार होती है। फलौ कानल बारी तआला मरईयन, अगर हम कायल हो जाएं कि खुदावंद मुतआल की जात मरई है, आंखों से देखी जा सकती है, लकाना फी जिहतिन, तो लाजिम ये आएगा कि खुदावंद मुतआल की जात जिहत में है। बस साबित हो गया। जिहत जो है वो जिस्म का लाजिमा है, ये भी काबिल इस बात है, मुश्किल नहीं है, और इसको यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं किया। और खुदा की जात चूंकि जिस्म नहीं रखती, बस खुदा मरई भी नहीं है। अम्मा समअन, दलील नकली यहाँ पर जिक्र करते हैं, रिवायात को, आयात को नकल करते हैं यहाँ पर कि आयात का ज़हूर इस बात में है कि खुदावंद मुतआल को आंखों से नहीं देखा जा सकता। चूंकि ये मतलब बयान हो गए हैं, लिहाजा इबारत ही के साथ चलते हैं। अम्मा समअन फल वजूहिन, दलील नकली जो है वो उसकी चंद जिहतें हैं, मतलब चंद दलीलें जिक्र करते हैं। अल अव्वल, पहली दलील नकली ये है कि इन्ना मूसा लम्मा सअल रुयता उजीबा बे लन तरानी, यानी जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की रुयत का सवाल किया, चूंकि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे उन्होंने ये तकाजा किया, दुरुस्त है। मसलन यूं था, लम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बो काला रब्बे अरनी अनज़ुरु इलैका, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमें खुदा कहता है कि मिलने के लिए मीकात पर आए और रब ने उससे कलाम किया, तो जनाब मूसा ने यह कहा कि रब्बे अरनी, कि परवरदिगारा तू अपने आप को मुझे दिखला ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। काल लन तरानी, तुम कभी भी मुझे नहीं देख सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया रुयत का, तो जवाब दिया गया कि लन तरानी, कभी नहीं देख सकते। अब इस्तिदलाल ये है कि ये जो अरबी के अंदर लफ्ज लन इस्तेमाल होता है लिनफ़ी ताबीद, ये हमेशा के लिए नफी करने के लिए इस्तेमाल होता है, मुतलक है, दुनिया व आखिरत के साथ मुक़य्यद नहीं है। नक़लन अन अहलिल लुग़ा, और ये दलील जो है कौन देते हैं, अहले लुग़त। अहले लुग़त ने बयान किया है कि लफ्ज़ लन जो है ये नफ़ी ताबीद के लिए आता है। खूब, व इज़ा लम यरहु मूसा, अब जब जनाब मूसा ही ना देख पाए खुदावंद मुतआल को, लम यरा गैरहू बेतरीक़िन औला, तो दूसरे के अंदर तो असलन सलाहियत ही नहीं है कि वो खुदावंद मुतआल को देख सके, वो बेतरीक़ औला जो है खुदावंद मुतआल को नहीं देख पाएगा। ये पहली दलील थी। दूसरी दलील फरमाते हैं कुरान की आयत एक और है सूरह अनआम की, वो पहली जो आयत थी वो सूरह आराफ की आयत नंबर 143 थी, और ये वाली आयत जो है सूरह अनआम की आयत नंबर 103 है। खुदावंद मुतआल इरशाद फरमाता है, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, खुद के अबसार व आंखें खुदा को दर्क नहीं कर सकती, हाँ खुदा
ابصار کو درک کر سکتا ہے۔ خداوند متعال اپنے اس قول کے ذریعے کیا کر رہا ہے؟ یہ آیت تمدح بالنفی ادراک الابصار لہو، یہ آیت مدح سرائی کر رہی ہے خداوند متعال کی کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی نفی درک ابصار کے ذریعے آیت خدا کی تمجید و مدح کر رہی ہے۔ فَيَكُونُ إِثْبَاتُهُ لَهُ نَقْصًا، پس جب نفی درک ابصار مدح ہے خدا کی، مدح سرائی ہے خدا کی، تعریف ہے خدا کی، تو اب کوئی اگر خدا کے لیے رؤیت کو ثابت کرے گا تو یہ اس بات کیا ہوگا؟ نقص ہوگا خدا کے لیے۔ فَيَكُونُ إِثْبَاتُهُ لَهُ نَقْصًا، تو اس ادراک ابصار کو ثابت کرنا خدا کے لیے یہ نقص شمار ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ خداوند متعال اگر دیکھا جائے آنکھوں سے تو نقص لازم آئے گا۔ تیسری دلیل یہاں پر دیتے ہیں کہ انہ تعالی استعظم طلب رؤیتہ، خداوند متعال نے انتہائی بزرگ جانا ہے رؤیت کے طلب کیے جانے کو، یعنی کہتے ہیں نا بہت بڑی چیز تم نے پوچھ لیا، ہم نہیں کہتے ہیں اردو میں بعض اوقات سے کوئی بندہ ایسی بات کر لے کہ جن انہونی ہو، کہتے ہیں تم نے بہت بڑی بات کر دی، نہیں کیسے تم یہ کر سکتے ہو؟ استعظم رؤیت طلب رؤیت ہی، خدا نے بزرگ جانا ہے کس کو؟ رؤیت کو طلب کرنے کو۔ بزرگ جانے سے کیا مراد ہے؟ بزرگ جانے سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال نے انتہائی تعجب کیا ہے خدا کہ طلب رؤیت کر رہے ہیں۔ وَرَتَّبَ الذَّمَّ عَلَيْهِ وَالْوَعِيدِ، اور طلب کرنے پر خدا نے پھر کیا کیا ہے؟ ذم اور وعید کو مرتب کیا ہے، یعنی طلب رؤیت کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور ان کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔ وعید یعنی ڈرانا۔ فقال، تو یوں آیا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، جناب ہمارے ختمی مرتبت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جناب موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر چیز مانگی۔ اصل میں بات کیا ہو رہی تھی؟ کہتے ہیں يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر بھی کتاب جو ہے وہ نازل ہو خداوند متعال کی طرف سے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ وَقَدْ سَأَلُوا، تم سے تو یہ سوال کر رہے ہیں، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ سوال کیا ہے انہوں نے۔ کیا سوال کیا ہے؟ فَقَالُوا، انہوں نے کہا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں خدا کو واضح اور روشن صورت میں دکھاؤ تب ہم خدا کو مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، بجلی نے آ کر ان کو گھیر لیا، کس وجہ سے؟ بِظُلْمِهِمْ، انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس ظلم کی وجہ سے بجلی نے ان کو گھیر لیا۔ ظلم کیا تھا؟ طلب رؤیت کی ہے انہوں نے، بس یہ عذاب نازل ہوا ان کے اوپر۔ پوری عبارت ہے، پھر اصل شاہد یہی تھا۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن سختی سے اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ خداوند متعال کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بتا دو یہ خب، یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا۔ قال الخامسۃ فی نفی الشریک عنہ للسمع وللتمانع، فیفسد نظام العالم نظام الوجود والاستلزامہ الترکیب لاشتراک الواجبین فی کونہما واجب الوجود فلا بد من مائز۔ یہ بحث اب توحید پروردگار کے بارے میں ہے، یعنی نفی شریک کے بارے میں ہے کہ خداوند متعال کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، یعنی خداوند متعال واحد ہے، یعنی اس صفت کے اندر خدا کی وحدت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
यहां पर फिर दो बुरहानों को जिक्र करते हैं। एक बुरहान वो है कि जिसको कुरान ने भी जिक्र किया है और जिसको मुतकल्लिमीन भी अपनी किताबों में नकल करके आए हैं, कि जिसको बुरहाने तमानो कहते हैं। दूसरा बुरहान जो है वो फलसफियों का जिक्र करते हैं कि जो फलासफा खुदावंद मुताल की तौहीद को साबित करने के लिए और नफी शरीक को साबित करने के लिए बयान करते हैं। बस यहां पर दो बुरहान जिक्र करेंगे। तीसरा बुरहान जो यहां जिक्र करते हैं वो है आयात कुरानी यानी नकली दलील को जिक्र करते हैं। बस तौहीद की साबित करने के लिए और शरीक की नफी के लिए तीन बराहीन हैं हमारे पास, बुरहान नकली और बुरहान अकली के अंदर बुरहान तमानो और एक बुरहान नफी तरकीब है या बुरहान फलसफी आप उसको कह लें। ये जिक्र करते हैं यहां पर। जो रिवाया यहां जो क्या नाम है बुरहान नकली हैं हमारे पास, उसमें मुतअद्दिद आयात हैं कि जिसके अंदर सराहत से ये कहा गया है कि खुदावंद मुतआल की ज़ात वाहिद है। मसलन सूरह तौहीद के अंदर कहा जा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, कि खुदा की ज़ात यागाने है, एक है, तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं। और फिर कहा वलम यकुन लहू कुफवन अहद, खुदा का कोई हमसान भी नहीं है। बस ये आयत साबित करनी, सूरत तौहीद ये साबित करती है कि खुदावंद मुतआल का शरीक कोई नहीं है और वो वाहिद और तन्हा है। इसी तरीके से सूरह अनआम की आयत नंबर 163 के अंदर ये इरशाद होता है ला शरीक लहू, कि खुदावंद मुतआल का कोई शरीक नहीं है। वबिज़ालिका उमिरतो, और इसी के ऊपर मुझे भेजा गया है, अमर किया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं पहले मुसलमानों में से हूं। कि इसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने बयान की है कि अव्वलुल मुस्लिमीन से क्या मुराद है। हमारा शाहिद मिसाल ला शरीका लहू है। इसी तरीके से सूरह इसरा की आयत नंबर 111 के अंदर इरशाद होता है वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। असलन खुदावंद मुतआल का इस मुल्क के अंदर कोई शरीक भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी आयात मौजूद हैं। बस पहली जो दलील है हमारे पास वो है दलील नकली के, जो इसके अंदर जिक्र की है इन्होंने। देखें इबारत, अक़ूलो, मतन को हम बाद में पढ़ेंगे। इत्तफ़क़ल मुतकल्लिमूना वल हुकमा, मुतकल्लिमीन और हुकमा फलासफा मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर, क्या कि अला सल्ब शरीक अनहु तआला, कि खुदावंद मुतआल का कोई शरीक नहीं है। लिवुजूहिन, और इसके ऊपर मुतअद्दिद इस्तिदलाल लेकर आते हैं। अल अव्वल, पहला इस्तिदलाल अद्दलाइलुस समइया अद्दालत अलैह, दलाइल नकलिया हैं कि जो नफी शरीक पर दलालत करते हैं। व इजमाउल अंबिया, और तमाम अंबिया का एक बात पर मुत्तफिक होना, यह खुद दलील है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है। आप हजरत आदम से लेकर जनाब खत्म मर्तबत तक सबको ये कहता सुनेंगे कि खुदावंद मुतआल का कोई शरीक नहीं है, और अंबिया का इजमा जो है वो हुज्जत है। दुरुस्त है। अब कोई बंदा आकर ये एतराज करे आकर कि आप अंबिया के इजमा से इस्तिफादा कर रहे हैं, ये दलील आपकी ठीक नहीं है। क्यों? इस वजह से कि अंबिया को पहले साबित करें कि ये खुदावंद मुतआल की तरफ से हैं, और फिर आप आकर इस्तिदलाल करें। जवाब हमारा यह है कि ना भाई,
انبیاء کے اجماع کا حجت ہونا یہ موقوف نہیں ہے خداوند متعال کی توحید کے اوپر. درست ہے؟ انبیاء کا خداوند متعال کی طرف سے آنا موقوف ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کریں. یعنی خدا کے وجود کو اگر آپ ثابت نہ کریں اور پھر آپ انبیاء کے اجماع سے استفادہ کریں تو دلیل نہیں بنتی ہے، چونکہ آپ نے ابھی تک ثابت ہی نہیں کیا ہے کہ ان کو بھیجنے والا کوئی ہے اور وہ ہے خدا کی ذات، کہ جو جھوٹ نہیں بولتی، جو ہے وہ غلطی نہیں کرتی. درست ہے؟ یہ نمائندے ہیں اس کے. اگر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم اجماع الانبیاء سے استفادہ کریں تو پھر دور ہے، پھر بات درست نہیں ہے، پھر غلط ہے. چونکہ ابھی ہم نے خدا کو ثابت ہی نہیں کیا ہے، تو خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں چونکہ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے پس مانو، آگے دور لازم ہے. لیکن ہم یہاں پر خداوند متعال کی توحید کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور خداوند متعال کی توحید پر موقوف نہیں ہے اجماع الانبیاء کا حجت ہونا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جب تک خدا کی توحید ثابت نہیں کریں گے تو انبیاء کے اجماع سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. نہیں، ہم نے جب ثابت کر دیا کہ خدا نام کی ایک ہستی ہے اس کائنات میں، کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ اس کے نمائندے ہیں، بس اتنا جب ثابت ہو گیا تو ہم اس کے بعد پھر انبیاء کی باتوں کو حجت مانیں گے. اس میں سے ایک بات کے جو حجت ہے ہمارے لیے جو انبیاء نے ذکر کیا وہ یہ کہ وہ خدا کے جس کو آپ نے دلیل عقلی سے ثابت کر دیا ہے اور تم سمجھ گئے ہو کہ اس کائنات کا وہ خدا ہے، وہ خدا ہے بھی ایک. درست ہے؟ تو لہذا ہم توحید کے مسئلے میں اجماع انبیاء سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو دلیل بنا سکتے ہیں. ہاں، خدا کے وجود کے اندر ہم اجماع الانبیاء کو دلیل نہیں بنا سکتے. یہاں یہ چیز بیان کرتے ہیں وہ اجماع الانبیاء، اور ایک دلیل ہمارے پاس جو ہے وہ انبیاء کا اجماع ہے، یعنی تمام انبیاء نے کہا ہے کہ خدا واحد ہے. وَهُوَ حجت ہونا، اور توحید کے مسئلے میں انبیاء کا حجت ہونا، انبیاء کا اجماع حجت ہے. کیوں؟ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِدْقِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْدَانِیَّہ، چونکہ انبیاء کا سچا ہونا موقوف نہیں ہے کہ خدا کی وحدانیت کو پہلے ثابت کیا جائے. انبیاء کا سچا ہونا خداوند متعال کے وجود پر ثابت ہے کہ خدا ہو اور خدا نے بھیجا ہو ان انبیاء کو. اس کو جب آپ ثابت کر دیں گے تو پھر چونکہ جب خدا نے ان انبیاء کو بھیجا ہے تو ان انبیاء کے بارے میں پھر ہم بحث کریں گے کہ یہ انبیاء جس کو خدا نے بھیجا ہے وہ معصوم بھی ہیں. درست ہے؟ تو ان کی سچائی جو ہے اس طریقے سے ثابت ہو جائے گی. توحید کے مسئلے پر یہ بات موقوف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ توحید کو ثابت کریں گے تو ان کا سچا ہونا ثابت ہوگا. نہیں، توحید کے اوپر نہیں ہے. توحید کو نہ بھی مانے تو پھر بھی یہ ممکن ہے سچے ہوں. درست ہے؟ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِدْقِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْدَانِیَّہ، چونکہ ان کی انبیاء کا سچا ہونا موقوف نہیں ہے کہ ہم پہلے ثابت کریں کہ خدا واحد ہے، بس ان کا اجماع حجت ہے. یہ ایک دلیل تھی. دوسری دلیل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے متکلمین کی دلیل کہ جو قرآن سے ماخوذ ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 سے. قرآن میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ لفسدتا، تو زمین و آسمان نظام الوجود فاسد ہو جائے گا، دھرم برم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا یہ وجود نظام کا وجود کا نظام. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، خداوند متعال منزہ ہے، پاک ہے ان چیزوں سے کہ جو
خدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اس آیت سے پھر برہان تشکیل دیا متکلمین نے کہ جس کا نام رکھا برہان تمانع۔ برہان تمانع کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ یہاں پر بحث یہ ہوگی کہ اگر دو خدا ہوں آیا یہ ایک دوسرے کے لیے مانع بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ درست ہے؟ برہان اس طریقے سے تشکیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس فرض کر لیتے ہیں کہ اس کائنات میں دو خدا ہیں، اب یہاں پر چند صورتیں قابل تصور ہیں۔ وہ یہ کہ ایک خدا ایک جسم کے اندر حرکت کو ایجاد کرتا ہے، اور دوسرا خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جسم کے جس کو متحرک بنایا ہے پہلے خدا نے یہ ساکن رہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پر اب یہ صورتحال ذکر ہوں گی کہ آیا اس دوسرے خدا کی ارادہ جو ہے وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی دوسرا خدا جو چاہتا ہے کہ یہ ساکن ہو، اب اس کا یہ ارادہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی وہ اثر کرے گا اس کے اندر یا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسرے خدا کا ارادہ جو ہے وہ نافذ ہوگا، دوسرے خدا کی مراد واقع ہو جائے گی، تو پھر کیا لازم آئے گا؟ یعنی نہ، پہلے کا تو واقع ہے، اس نے ارادہ کیا کہ یہ متحرک ہو، اس نے ارادہ کیا کہ یہ کیا ہو؟ ساکن ہو، دونوں کا ارادہ جو ہے وہ واقع ہو جائے تو لازم کیا آئے گا؟ جمع المتنافیین، دو متنافی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی یہ جسم متحرک بھی ہے اور ساکن بھی ہے، نہیں ہو سکتا ایک جسم متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو، بس دونوں کا ارادہ نافذ ہونا محال ہے۔ خوب، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ دونوں کا ارادہ نافذ نہ ہو، یعنی نہ تو اول خدا کا جو ارادہ، پہلے خدا کا جو ارادہ تھا وہ بھی واقع نہیں ہوتا، اور دوسرے خدا کا ارادہ بھی واقع نہیں ہوتا، تو لازم کیا آئے گا؟ لازم آئے گا کہ جسم حرکت اور سکون سے خالی ہو، اور یہ ہم پہلے برہانی طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ ایک جسم حرکت اور سکون سے خارج نہیں ہو سکتا، جسم یا ساکن ہے یا متحرک۔ درست ہے؟ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک خدا کا ارادہ نافذ ہو جائے لیکن دوسرے خدا کا ارادہ نافذ نہ ہو۔ سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ جو ایک خدا کا ارادہ نافذ کر گیا دوسرے خدا کا ارادہ نافذ نہیں ہوا، کیوں؟ سبب کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کوئی سبب نہیں، اس کا نافذ کر گیا، اس کا نافذ کر گیا۔ ہم کہیں گے اگر کوئی سبب نہیں بنا کہ تو پھر ترجیح لا مرجع ہے، کیونکہ وہ بھی واجب الوجود ہے، یہ بھی واجب الوجود ہے، وہ بھی قادر ہے، یہ بھی قادر ہے، اس کے سامنے بھی مانع نہیں ہے، اس کے سامنے بھی مانع نہیں ہے، تو اس کا ارادہ نافذ کیوں کر گیا، اس کا کیوں نہیں کیا؟ ترجیح بلا مرجع لازم ہے۔ چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ مثلا کہتے ہیں ہاں مثلا یہ ٹھیک ہے، یہ واجب الوجود ہے لیکن یہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، کوئی مشکل آ گئی، یہ نہیں کر پایا، تو کہ لازم ہے کہ واجب الوجود نہیں ہے، بس ہم نے تو واجب الوجود کے لیے ثابت کیا ہوا ہے وہ قادر علی الاطلاق ہے، عاجز اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اگر عاجز ہو جائے تو عاجز کو ہم خدا نہیں مانتے، بس اگر ایک خدا کا ارادہ نافذ ہو دوسرے خدا کا ارادہ نافذ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ عاجز لازم آتا ہے، اور عاجز جو چیز ذات ہو وہ خدا نہیں بن سکتی۔ بس آپ جو بھی صورت متصور کر لیں،
دو خدا لازم نہیں آتے. اگر دو خدا ہوں تو ہر صورت میں محال لازم آئے گا. بات دیکھیں. الثانی دوسری دلیل کیا ہے؟ دلیل المتکلمین، متکلمین کی دلیل ہے. وہ یسمى دلیل التمانع، اور اس دلیل کو تمانع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دلیل التمانع. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس برہان کو اخذ کیا ہے قرآن سے کہ خدا کا جو یہ قول ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے خدا کے علاوہ تو یہ نظام فاسد ہو جاتا. وَتَقْرِيرُهُ، اس دلیل کا کیسے ہم بیان کریں؟ اس طریقے سے ہم بیان کریں گے. أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَرِيكٌ، اگر خدا کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ہو، لازم فساد نظام الوجود، لازم یہ آئے گا کہ وجود، نظام الوجود جو ہے وہ فاسد ہو جائے. وہ باطل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وجودی نظام جو اس عالم کا جو نظام ہے وہ فاسد نہیں ہے. بیان ذالک انہو لو تعلقت ارادت احدہما بایجاد جسم متحرک، اگر ایک خدا کا ارادہ یہ ہو جائے کہ جسم متحرک کو ایجاد کرے، ایسے جسم کو ایجاد کرے کہ جو کیا ہو؟ متحرک ہو. فلا یخلو ان یمکن للآخر ارادت سکونہ او لا، اب دوسرے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس جسم کے سکون کا ارادہ کرے یا نہ کرے. یعنی دو صورتیں بنیں گی، وہ ارادہ سکون کا کرے گا یا نہیں کرے گا. ارادہ سکون کا کرنا یا نہ کرنا ممکن ہے اس کے لیے، یعنی یا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یوں اس کا ترجمہ بنتا ہے. یعنی فلا یخلو، تو خالی نہیں ہے ان صورتوں سے کہ ان یمکن للآخر، دوسرے خدا کے لیے ممکن ہو ارادت سکون ہی، اس جسم کے سکون کا ارادہ، او لا یمکن، یا ممکن نہ ہو. فَإِنْ أَمْكَنَ، اگر ممکن ہو سکون کے ارادے کا کرنا، تو اس صورت میں فلا یخلو اما ان یقع مرادہما، اب یہاں پر پھر یہ صورت آئے گی کہ اب صورتحال یہ بنے گی کہ دونوں کی مراد واقع ہوگی. فیلزم اجتماع المتنافیین، تو لازم آئے گا کہ جمع المتنافی ہو جائے، یعنی حرکت اور سکون ایک ہی جسم میں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. او لا یقع مرادہما، یا دوسری صورت بنتی ہے کہ دونوں کا ارادہ نافذ نہ ہو، دونوں کی مراد پوری نہ ہو. فیلزم خلو الجسم عن الحرکت والسکون، اور پھر لازم یہ آئے گا کہ ایک جسم ہے جو نہ حرکت رکھتا ہے نہ سکون رکھتا ہے، اور یہ بھی باطل ہے، چونکہ ہم پہلے برہان عقلی سے اس کو ثابت کر آئے ہیں. خوب، یہ ایک صورت تھی. او یقع مراد احدہما، یا ہم کہیں کہ نہ ان میں سے کسی ایک کی مراد واقع ہوگی. ففیہ فسادان، اگر اس صورت کو مانو گے تو پھر دو فاسد لازم آئیں گے یہاں پر. احدہما الترجیح بلا مرجح، پہلا جو فاسد لازم آئے گا یہاں پر وہ ہے ترجیح بلا مرجح. کیوں سوال یہ ہوگا کہ کیوں الف نے اپنے اس کی مراد پوری ہوگی، بے کی مراد کیوں پوری نہیں ہوئی ہے؟ دونوں واجب الوجود ہیں، دونوں قادر ہیں. وثانیہما، اور دوسری صورت یہ فاسد لازم آئے گی عجز الآخر. آپ کہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکا وہ مثلا، تو کسی کا مطلب یہ عاجز ہے، عاجز خدا نہیں ہوتا. اچھا، یہ تھا ایک. فَإِن لَّمْ يَكُن لِّلْآخَرِ إِرَادَةُ سُکُونِهِ، اگر دوسرا جو ہے وہ سکون کا ارادہ اس کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے. یہ بات کہاں چل رہی تھی؟ ہم نے دوسرے خدا کے لیے دو صورتیں فرض کی تھی، یا تو اس کے لیے ارادہ سکون ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. ممکن کی صورت ہم نے پڑھ لی ہے، صورتحال وہاں بھی مشکل پیش ہے. اب یہ صورت ہے کہ یہ دوسرا خدا سکون کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جب پہلے نے جسم کو متحرک بنانے کا ارادہ کر لیا ہے تو دوسرا اب اس کے سکون کا ارادہ نہیں کر سکتا.
فَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ دوسرے خدا کے لیے اگر ممکن نہ ہو ارادۃ سکون ہی جسم کے ساکن ہونے کا ارادہ کرنا، فَيَلْزَمْ عَجْزُهُ تب بھی اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، چونکہ نہیں کر پا رہا سکون کا ارادہ. اذ لا مانع الا تعلق لا مانع الا تعلق ارادت ذلك الغیر، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے مانع چیز فقط ایک ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے خدا نے ارادہ کر لیا ہے. چونکہ پہلے خدا نے حرکت کا ارادہ کر لیا ہے، بس اس کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ یہ سکون کا ارادہ کر سکے. بس جو چیز مانع بن رہی ہے وہ غیر کے ارادے کا تعلق ہے. لیکن عجز الالہ والترجیح بلا مرجح محالون، بس ہم نے دیکھا جو بھی آپ صورت مانیں اس میں یا ترجیح بلا مرجح لازم آ رہی ہے یا کیا ہے عجز ہونا لازم آ رہا ہے. درست ہے، عاجز ہونا لازم آ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں محال ہیں. اصل ممکن نہیں ہے خدا ہو اور وہ عاجز ہو. اصل ممکن نہیں ہے کہ اصل فلسفی طور پہ ثابت نہیں ہے کہ ترجیح بلا مرجح ہوتی ہے، نہ نہیں ہوتی. پس نتیجہ کیا نکلا؟ فَيَلْزَمْ فَسَادُ النِّظَامِ، پس لازم یہ آئے گا کہ نظام فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ایک چیز کیا ہوگی یا ساکن نہیں ہے اور متحرک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب بھی فاسد نظام لازم آئے گا. اگر جو ہے وہ دونوں کا ارادہ نافذ نہ ہو تو ایک وہ پھر تو ہی ثابت ہو جائے گی. اگر دونوں کا ارادہ نافذ ہو جائے تو ہر جو مرض لازم آئے گا. ایک کہے گا سورج نکلے، دوسرا کہے سورج نہ نکلے، ایک کہے کہ بارش ہو، دوسرا کہے کہ بارش نہ ہو. بس اس طریقے کی ہر جو مرض لازم آئے گا. وہ محال ایزن، اور یہ بھی کیا ہے؟ محال ہے. کیوں محال ہے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام عالم جو ہے وہ فاسد نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ فلاسفہ کا برہان ہے کہ یہ بات تمام ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.